تمام قسم کی حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک رہبر اور ایک دین اسلام عطا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، بالخصوص جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے اہل و عیال و صحابہ کرام رضوان اللہ کے اوپر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے معصیت میں سب سے زیادہ ابلیس کو کیا پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دین اسلام عطا فرمایا اور ایک ہادی، ایک رہبر، ایک رہنما، ایک قائد بھی عطا فرمایا تاکہ یہ دنیا کے مسلمان دین اسلام پر کیسے چلے، اس کو بتانے کے لیے ایک رہبر جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ دین کو سیکھ لے اور اسی مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ دین اسلام کے اندر یہ سنت در حقیقت یہ مومن کا یہ وہ زیور ہے جس کی شان و شوکت، قدر و منزلت ایک مومن آدمی اس بات سے بھی لگا سکتا ہے اور کر سکتا ہے کہ وہ جب وہ سنت کا فالو ہوگا، اس کا وہ عامل ہوگا، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ جنت کی راہ آسان ہو جائے گی، دنیا میں کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر جب ایک مسلمان سنت نبویہ کو چھوڑ کر کے بدعت کو اختیار کرے گا تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا کن عذاب سے دوچار ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور جس کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر مل رہی ہے، کیونکہ ایک مسلمان ایک ایسے اعمال کو کرتا ہے اور جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن وہیں پر جب ایک مسلمان بدعت والے کام کو انجام دیتا ہے اس کا احساس تک کہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بدعت کا کام کر رہے ہیں جو سنت کے مخالف ہے، کبھی احساس نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بدعت دین کا حصہ نہیں، بلکہ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ جو سنن دارمی کی روایت کتاب المقدمہ کے اندر ہے
اس میں یہ واضح طور پر آیا ہے کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے ہیں کہ اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء اور پیروی کرو اور بدعت کو نہ اختیار کرو، یہ سنت تمہارے لیے کافی ہے۔ معلوم یہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ سنت کے مقابلے میں ایک چیز اور ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت اصطلاحیہ یہ دین کا حامل نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات رکھیں، بلکہ سب سے زیادہ یہ بری چیز ہے کہ جب ایک مسلمان دین اسلام کی تکمیل کے بعد الیوم اکملت لکم کے بعد بھی اگر وہ دین میں نئی چیزوں کو لا رہا ہے اور دین سمجھ کے کر رہا ہے، پھر وہ گمراہی ہے، چہ جائے کہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی چیز کو اضافہ کر رہا ہے، یہ گمراہی ہے، چہ جائے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ فقط الناس، لوگ اچھا ہی اسے کیوں نہ سمجھے، وہ اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کہاں سنت کہاں بدعت، اتنا فاصلہ ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اختصار میں بہت ساری باتیں رکھنی ہیں۔ باتیں تھیں کہ معصیت کے کام میں سب سے زیادہ شیطان کو کیا پسند ہے، تو اس کا جواب امام ثوری کے قول کے مطابق دیکھیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، جسے امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بدعتی جب بدعت کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک امتیاز رکھا گیا۔ کیا کہا گیا؟ البدعۃ احب الی الابلیس من المعصیہ، نافرمانی کے کاموں میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے ابلیس کو، یہ بدعت ہے۔ نافرمانی کے کاموں میں سب سے زیادہ ابلیس کو پسند اگر ہے تو وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ ایک سوال اس میں ہے، اس کا جواب آ رہا ہے، فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهُ، اگر ایک آدمی معصیت گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، مثلا زانی ہے یا چور ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یُتَابُ مِنْهُ، وہ توبہ کر لے گا۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا، لیکن بدعتی آدمی جو بدعت والا کام دین میں کر رہا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے وہ سنت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، اللہ اس کے رسول کے احکام سمجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ وہ توبہ نہیں کرے گا۔ شیطان کو اس چیز سے سب سے زیادہ پسند آتا ہے، سب سے زیادہ پسند اس کو ہے کہ دیکھو جس سنت کو میں نے چھوڑایا اور بدعت کو میں نے کروایا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اس سے خوش بھی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ انسان بھی خوش، کیا سمجھ رہا ہم سنت والا عمل کر رہے ہیں، لیکن شیطان اتنا خوش اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے سنت بھی چھڑائی، سنت سمجھ کے اسے غلط کام بھی کروایا اور توبہ کی توفیق بھی اس سے چھین لی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدعت و خرافات کے اتنے نئے نئے جو طریقے ایجاد کیے گئے، ماہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کے اندر جو خرافات رونما نظر آتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، چہ جائے وہ عبادت ہی سے کیوں نہ ہو، چہ جائے وہ عبادت ہی کے مراحل سے کیوں نہ ہو، لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی اسی حدیث مبارکہ
جو عبادات کے تعلق سے ہے وہ درست نہیں، یا تو ضعیف یا موضوع روایت ہے۔ الغرض کتنا میں بیان کروں، چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، بلکہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سنت کا عامل ہو۔ آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جتنی عبادتیں کثرت سے کی جاتی ہے، لوگ سنت رسول سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی کوئی سند صحیح سست نہیں۔ اگر وہی عبادتیں فرائض میں ان مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، وہ عبادت سے دور ہوتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، بلانے کے باوجود نہیں آتے۔ مسجد کا امام و خطیب اتنا بلاتا ہے، وہ کہتا آ رب کے گھر میں آ، ففروا الی اللہ کر کے آ، اللہ کی طرف دوڑ کر آ، کہا نہیں میں دنیا کی طرف بھاگتا ہوں۔ لیکن ایک ایسی بدعت ہے، اس کو کرنے کے لیے سنت سمجھ کے کتنا لوگ دوڑے دوڑے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ موازنہ ایسا کر سکتے ہیں، کتنی مرضوں کا ازالہ کیا جائے۔ الغرض اتنی قبیح چیز ہے یہ بدعت، اتنی قبیح چیز ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں آپ کو غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا ہے، وہ کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی چیز کو نہ پیش کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل گئی۔ تو قرآن و حدیث، قرآن و سنت جو صحیح چیزیں ہیں، جو قرآن و سنت صحابہ سے سلف سے ملتا ہے، آپ اسی کو پیش کریں۔ مسجد کا امام و خطیب اسی چیز کو پیش کیا کریں تاکہ عوام الناس اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکے اور لوگوں کو بچائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ امراض جو پیدا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، ایک سوال ہے اپنے آپ میں، ایک سوال ہے۔ یہ سارے امراض جو پیدا ہوئے اس کے پہلی سبب کیا ہے؟ بدعت کا آنا، اس کی پہلی بنیادی چیز جہالت اور علم کی کمی ہے۔ علم قرآن و سنت کا علم صحیح معلوم نہ ہونا، حدیثوں کی سندوں کی تحقیقات نہ ہونا کہ یہ صحیح یا موضوع روایت ہے کہ من گھڑت روایتیں ہیں، کیا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے پیش کر دیا ہے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک یہ مرض آ گیا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 اٹھا کر دیکھ لیں، اسی پر ہے۔ الغرض اس کا دوسرا سبب وَلَقَدْ ضَلَّ بِسَبَبٍ الْإِعْرَاضُ عَنِ الدَّلِيلِ، اس کا دوسرا سبب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دلیل سے منہ موڑنا، قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی دلائل سے منہ موڑنا، پیشوا اور رہنما اور رہبر دنیا کے لوگوں کی طرف رہنمائی حاصل کر لینا، اسی سے دین لینا، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو، یا اس کا پہلا سبب ایک دوسرا سبب یہ بھی رہا ہے، وہ دلیل سے منہ موڑ رہا ہے، یعنی قرآن و سنت کی دلائل سے منہ موڑ رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ والاعتماد علی الرجال، لوگوں پر بھروسہ کر لیا ہے، والرجال علی الاقوام، قوم کے لوگوں پر وہ بھروسہ کر رہا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں غلط نہیں بیان کر سکتے، وہ دین سمجھاتے ہیں غلط نہیں بتائے ہوں گے، ہمارے پیر صاحب وہ غلط کبھی نہیں بتائے ہوں گے۔ یہی اعتماد نے قوم کو نیا کو ڈبا دیا ہے۔ یاد رکھیے میری بات کو، ایک تو علم کی کمی، دوسرا دلیل سے منہ موڑنا اور لوگوں کی باتوں میں آ جانا۔ ہمارے بڑے بزرگ نے فرمایا ہے انہی چیزوں کی طرف لوگوں نے اختیار کیا ہے، اس کا سبب یہ ہوا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَخَرَجُوا بِسَبَبِ جائزہ الصحابہ والتابعین، وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے سے نکل گئے۔ لیجیے سبب کیا بنا؟ جب قرآن و سنت کی دلائل چھوڑ دی گئی، صحابہ و تابعین کے طریقوں کو چھوڑا گیا، دین میں اس چیز بدعت کو ملاوٹ کی گئی، دین سمجھ کے پیش کیا گیا، لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔
اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا بیان اسی کے اندر آیا ہوا، اسی قول کے اندر موجود ہے. کہا گیا ہے وہ گمراہ ہوئے، وہ گمراہ ہو گئے. اب اندازہ لگا سکتے اس بات سے، اس اقوال سے اب سمجھیے کتنی بڑی بات بیان کی گئی. اللہ کے بندے کبھی آپ سوچتے نہیں، امام مالک رحم اللہ نے فرمایا تھا، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں فَمَاذَا يَكُونُ دِينًا فَلَا يَكُونُ دِينًا فَمَاذَا يَكُونُ دِينًا فَلَا يَكُونُ دِينًا. جو اس زمانے میں جب دین وہ چیز وہ دین کا حصہ نہیں تھی، اس زمانے میں بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ برسی کے ہو، چاہے چہرم کے ہو، چاہے 10واں کے ہو، چاہے 20واں کا ہو، چاہے کوئی بھی عبادت سنت سے ثابت نہیں، وہ دین کا حصہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دین کا حصہ وہ نہیں ہے. بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جنت میں جانے والی چیزیں یا جنت کے قریب کرنے والی چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے، نہیں بتائی ہے؟ بتائی ہے نا، بتائی ہے. آپ نماز پڑھیں گے فرائض میں تو آپ کو یہ اتنا ثواب ملے گا، آپ جنت کے قریب ہو جائیں گے. سنت و نوافل کا اہتمام کریں گے تو یہ ملے گا. آپ میت کو دفن کریں گے یہ دعا دیں، آپ جنازہ کی نماز پڑھیں تو یہ عمل کریں. آپ سب کچھ دین، یعنی سونے سے لے کر، کھانے سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر کے یہاں تک کہ پیشاب و پخانہ تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سب سکھائے ہیں. تو کیا دین کے اندر جو آج 15ویں شعبان کے دن جو کی جاتی ہے، 15ویں شعبان میں جو کی جاتی ہے جو معاملات، کہ اللہ کے نبی نہیں سکھائے؟ اگر سکھایا تو کہاں گیا؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت؟ لوگوں نے اسے دین بنا لیا. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا. قد امرتکم بھی، اسے کر کے بتا دیا، دکھلا دیا. اور جہنم میں جانے کے قریب، جو جہنم سے قریب کرنے یا جہنم میں پہنچانے والی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کر کے بتا دیا. جب بتا دیا ہی سب کچھ ہے کہ اسے نہیں کرنا ہے تو وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عبادت یا فضیلت والی راتوں کو آپ نہیں بیان کرتے، نہیں کرتے. بلکہ ہمارے آپ کے کتنے ایسے لوگوں کے نظریات بن گئے، 15ویں شعبان کے دین کو بہترین غذا بنانا ہے، نظر و نیاز چڑھانا ہے. ساتھ میں بلکہ ہمارے میت جو دنیا سے جا چکے وہ بھی دنیا میں ہمارے گھر پہ تشریف لائیں گے، ان کی روحیں تشریف لائیں گی. یہ عقیدہ مسلمانوں کا بن گیا. کیا قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ان کی روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں؟ میں نہیں کہتا. جس جگہ دین، جو قرآن مجید دین کا حصہ ہے، آپ اسی قرآن سے تو پوچھ لیں. سورہ مومنون آیت نمبر 100 اٹھا کر دیکھ لیجئے. لعلی عملا صالحا ترک، کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں جاؤں نیک عمل کر کے آؤں. چھوڑ دینا، مجھے جانے دو، دنیا میں جاؤں گا نیک عمل کر کے آؤں گا. کہا نہیں، یہ تمہاری ایک بات ہے جو تو کر رہا ہے. من ورائم برزخن الی یبعثون کہا گیا ہے. من ورائم برزخن الی یوم یبعثون، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ان کے روحوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں. ان کی روحیں دنیا میں واپس نہیں آتی. نہیں سمجھ میں یہ بات ہے. ایک مثال کے طور پر یہ بھی ہے، اگر نیک لوگ ہوں گے، بلا تفریق کی بات میں کر رہا ہوں، بلا مسلک بلا تفریق کی بات میں کر رہا ہوں. آپ اسے قرآن مجید کے نظریے کو آپ دیکھیے تو صحیح، وہ عقیدہ توحید کو دیکھیے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی روحیں چلی جاتی ہیں تو علین میں چلی جاتی ہیں. کہاں؟ جنت کے اندر علین ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کے اندر موجود ہے، وہاں ان کی روح ہوتی ہے. اور جو بری روحیں، بد روحیں ہوتی ہے وہ سجین میں چلے آتے. سجین قرآن مجید کے وما ادراک ما سجین،
یہ بھی قرآن مجید نے کہا. سجین, تجھ کو کیا معلوم سجین کیا؟ سجین کے معنی قید خانہ, جیل خانہ. جیل میں ان کی روحیں بند ہو جاتی ہیں, ان کی روحیں بند ہو جاتی ہیں. جب بند ہو گئی تو وہ کیسے جہنم سے نکل کے آئیں گے؟ آئیں گے نکل کر کے. رب نے اسی لیے کہا ان کے بیچ میں آڑ ہے, دیوار ہے, وہ ان کی روحیں تمہارے گھر تک نہیں آتی. قرآن مجید تو پڑھ کے دیکھیں آپ. میں نہیں کہتا, بلکہ میں یہاں تک کہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. احمد رضا صاحب کی تفسیر بھی اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر بھی یہی بات لکھی. ان آیتوں کا ترجمہ تو دیکھیں آپ, ان آیتوں کا ترجمہ وہاں بھی دیکھیں تو یہ چیزیں ان کی بھی ہیں. کسی کا بھی آپ تفسیر ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے یہی ترجمہ ان آیتوں کا کیے. الغرض یہ ایک بےہودہ لایانی چیز ہے جو لوگوں کی طرف سے گڑی گئی بدعقیدگی ہے. عقیدہ توحید یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نیک لوگ ہیں ان کی روحیں جنت میں ہیں, اگر بد اگر ہے تو ان کی روحیں قید خانے میں بند کیا ہوا واپس دنیا میں نہیں آتی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بدقسمتی اس بات کی اگر ہم یہ بھی کہہ لیں, ایک موازنہ بالفرض محل لے آئیں, اگر کوئی ہمارا بندہ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی روحیں جنت میں ہیں, کیا دنیا کی غذا کھانے کے لیے آئیں گے؟ وہ حلوے, وہ پوڑی, وہ پکوان وہ کھائیں گے جو اتنی لذیذ نہیں ہوں گی. لذیذ جنت کا کھانا اور آپ کا گھر کا کھانا, دونوں موازنہ کر کے دیکھیں کون اعلیٰ عرفہ, کس کی بہترین غذا ہوگی. جنت کے کھانے کے مقابلے میں ہمارے گھر کے کھانے اتنی سٹینڈرڈ نہیں ہوں گے کیا؟ اگر وہ جنت میں ہے تو جنت کی غذا کھائیں گے, وہ جنت من کے روئے وہاں ہے بھائی, دنیا میں کیوں کرائیں گے؟ اور اگر بد ہے تو کیسے چھوڑ, وہاں جیل خانے سے نکل کے کیسے آئیں گے؟ اللہ, قرآن سے تو پوچھو, یہ دیکھ لیا کریں. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچ چکا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے کی عبادت جو فضائل میں لوگوں نے بیان کر دیے سنت سے ثابت نہیں, یہ بدعات میں سے ہے, خرافات میں سے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لوگوں کا ایک نظریہ یہ بھی بتا, یہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے, بدعت حسنہ بدعت سیئہ. غلط ہے یہ باتیں. بدعت ہی ہوتی ہے فقط الناس حسنہ, چہ جائے کہ لوگ اسے اچھا کیوں نہ تصور کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بدعت یہ بری چیز ہے, گمراہیت والی چیز ہے, وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اندر بیان فرمایا تھا, اور ہر مسجد کا امام و خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس میں کہا کرتا ہے, یہی بات ہے, کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار, یہ کہا کرتا ہے. اس کا ترجمہ تو دیکھیں, ان سے پوچھیں آپ کہ اگر یہ بدعت گمراہی نہیں تو اور کیا حسنہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں ایک لفظ اگر یوں کہہ دوں, ہر گندگی نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ گندگی کبھی اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. یہ لوگوں نے بیان کر دیا, ان کی کوئی حقیقت نہیں. چہ جائے کہ لوگ اسے اپنا تصور کر رہے ہو, اپنے حساب سے اپنی فہم عقل استعمال لوگوں نے کیا ہے. الغرض اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں تاریخ میں قبرستان میں جا کر کمکمے لگانا, لائٹیں جلانا, میں نے دیکھا ہے, اس کا مشاہدہ میں نے کیا ہے, دیکھے ہوں گے آپ. یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آپ جائیں تو مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے, نہ کہ وہ کمکمے لگانا ہے, بجلیاں لگانی ہے. میں تو یہاں تک کہ دیکھا ہوں, میں نے ساؤتھ میں میں نے دیکھا کرناٹکا کے اندر باضابطہ قبروں پر انہوں نے فین لگا دی تھی. اللہ اکبر. علامان والحفیظ, قبروں کے اوپر انہوں نے لائٹ تو لائٹ, فین بھی لگا دیے, فین چلا دیے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندے ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں, ان کی جانب سے صدقہ کریں, یہ سنت سے تو ثابت ہے. لیکن آپ کی اس لائٹ کو لگانے سے ان کی قبر کی روشنی, کیا ان کی قبر میں روشنی پہنچ جائے گی؟ آپ کی یہ لائٹ کی روشنی ان کے ایمان کی روشنی سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر ان کا ایمان مضبوط ہوگا, وہ پکے مومن موحد ہوں گے, وہ عبادت گزار ہوں گے, خدا کی قسم دنیا کی روشنی حقیر ہے ان کے ایمان کی روشنی کے مقابلے میں. پھر آپ نے وہ کیوں کر لگایا؟ اور وہ فین جو چلائی گئی لگا کر کے, اس سے کیا ہوا دینا چاہتے ہیں؟ اگر ان کی قبر میں دہکتی ہوئی آگ کے انگارے برس رہے ہوں گے
اور عذاب دیا جا رہا ہوگا، شدت و گرمی اور پریشانی کے عالم میں اگر ہمارے امیت والے مردے بھائی ہوں گے، کیا آپ کی دنیا کے فین لگانے سے ان کی یہ تکلیفیں کم جائیں گی؟ نہیں کمیں گی، نہیں کم سکتی ہیں۔ آپ کی یہ ہوائیں جو آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہوا ان کی قبروں تک نہیں پہنچیں گی، اور پہنچ جائیں تو ان کو کوئی افاقہ اور فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ لائٹیں، یہ لائٹوں کا وجود، چراغا کیا جانا، یہ سب دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ پھر ایک سوال ہوگا۔ مجوسیوں کا قبیلہ، آگ پرستوں نے سب سے پہلے اس کو وجود میں لایا تھا، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کے دور میں خلافت امیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد عہدت وزارت کے اندر جب پہنچ گیا برمکی خاندان، تو اس نے باضابطہ طور پر ایک ظاہری مسلمان بنا کر کے اس طریقے سے اسی مجوسیانہ عقیدے اور نظریات کا حامل تھا، اس نے چراغ روشن کروایا تھا، مسجدوں کے اندر چراغ روشن کروائے، جلوائے اس نے۔ کب؟ 163 ہجری کے اندر، 163 ہجری کی بات ہے یہ ان کا ہے، اور انہوں نے اس چیزوں کا، وہی چیز وجود ہمارے یہاں آ گئی ہے۔ وہ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین کا ٹولہ تھا جس نے یہ لایا، ہم اسے سنت رسول سمجھ کر، یا ہم اسے دنیا کی زیب و زینت سمجھ کے بنا رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے بنا رہے ہیں؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چیزوں میں سے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے نبی پر جھوٹے بولے، من گھڑت، انہوں نے ایک بہتان اللہ کے نبی پر لگایا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جو نبی پر یہ باتیں چسپا کرتا ہے، دین کی تکمیل کے باوجود دین میں شامل کیا جانا، وہ نبی پر بہتان کر رہا ہے، چھوٹی بات کر رہی ہے۔ اسے چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کرے، اگر وہ کر رہا ہے تو اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ الغرض اختصار میں یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ کے بندو، دین کو دلیل سے تلاشو، قرآن و سنت سے دیکھو، فہم صحابہ کو دیکھو، سلف صالحین کے طریقوں کو اختیار کرو، یہی دین ہے، بقیہ چیز دین نہیں۔ اور آپ اس کے طریقے پر چلیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ آپ دین میں بدعت کو شامل کریں گے تو آپ نبی پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کچھ چھپا لیا، بتایا نہیں تھا جو ہم پورا کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ایک نظریہ نکل کے آئے گا، حالانکہ دین کی تکمیل پہلے ہو چکی ہے، سب کچھ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، لہٰذا آپ اسی طریقے کو فالو کریں۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، آپ اس چیز کو نہیں کریں گے اور اسی عملات کو کرتے جائیں گے جو سنت سے ثابت نہیں، تو ایک گمان اور خیال رہے گا اپنا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، پھر وہی ہوگا، سورہ کہف کی یاد اٹھائیں گے، الذین ظلم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون یحسنون صنعا۔ قرآن مجید نے اس کا کیا کہا؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ایسی کام کریں گے جو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں، وہ غلط ہوگا، ان کا یہ عمل قبول نہیں۔ اور جب بدعتی بدعت کا کام انجام دیتا ہے اور سنت کی بھی کچھ چیزوں کو لے بھی لیتا ہے، مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ادائیگی کر بھی لیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت مقدمہ، کتاب المقدمہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقبل اللہ بدعتا، بدعتی آدمی کی کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے، نہ نماز قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ خیرات قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسی چیز کرنے سے ہمارا دین کا اندر یہ شامل کر لینا اور پھر دین کی کچھ چیزوں پر عمل کر لینا ہمارے تمام اعمال کو خراب کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گوں گا، بار الہ
کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی عمل کریں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمیں اے بار الہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہماری اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو خطاؤں کا معاف فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر